بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی ساس تھیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ساس فاطمہ بنت اسد کی خدمت کر کے دنیا میں ایک مثال قائم کی اور ثابت کیا کہ بہو اور ساس کے تعلقات اس طرح کے ہوتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب گھریلو کام کاج سے فارغ ہو جاتی ان کی ضروریات کا خیال رکھتی تھیں، زیادہ کام نہ کرنے دیتی تھیں، انہیں آرام سے رکھنے کی کوشش کرتی، ان کے کپڑے دھوتی، ان کو کھانا کھلاتی، ان کا بستر صاف کرتی اور بچھاتی، اور اگر کوئی کام ان کے ذمہ ہوتا تو اس میں ان کی مدد کرتی۔ ان کی ساس فرماتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر خدمت میری کی ہے اس قدر خدمت شاید کسی بہو نے اپنی ساس کی ہو۔ میری بہو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے مجھے اسماء محبت ہے، بے حد خدمت گزار ہے اور مجھے حقیقی ماں کی طرح جانتی ہے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد جناب ابو طالب اور ان کی زوجہ جناب فاطمہ بنت اسد نے جس محبت و خلوص کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی اور حفاظت و حمایت کی، اس کا اندازہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی طور پر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ وصال کر جائیں تو مجھے خبر دینا۔ چنانچہ حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کی ایک جماعت میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص نے آ کر خبر دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد انتقال کر گئی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اٹھو ہم اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں۔ پھر حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھ کر چل دیے۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کی میت کو دیکھا تو سرہانے کھڑے ہو کر رطب انگیز لہجے میں فرمایا، اے میری ماں، میری والدہ کے بعد آپ میری ماں تھیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بہت زیادہ تعریف فرمائی، پھر اپنے بدن مبارک سے اپنی قمیض اتاری اور گھر والوں کو دے کر فرمایا کہ غسل کے بعد اسے ان کا کفن بنانا۔ اس کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ان کے لیے قبر کھودو، اور لحد کو اپنے دستے مبارک سے بنایا اور اپنے دستے مبارک سے اس کی مٹی نکالی۔ جب حضرت فاطمہ بنت اسد کا جنازہ باہر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنازے کا پایا اپنے مبارک کندھوں پہ رکھا اور راستے میں کبھی آگے سے اور کبھی پیچھے سے کندھا دیتے تھے۔ جب ان کی قبر پر پہنچے تو قبر میں داخل ہو کر لحد میں کچھ قرآن پاک پڑھا اور دعا مانگی، اے اللہ تو میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور ان کے لیے اس قبر کو وسیع کر دے۔ پھر جب قبر سے باہر آئے تو حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر جنازہ پڑھ کر حضرت فاطمہ بنت اسد کو لحد میں اتار دیا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا نکاح کرنا چاہا، جس کی وجہ یہ تھی کہ ابو جہل کے بھائی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کی ترغیب دلائی تو حضرت علی نے اس کی حامی بھر دی۔ چنانچہ ان کے سرپرست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس نکاح کی اجازت لینے کے لیے آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھے اور اس طرح خطاب فرمایا، بنی ہشام بن مغیرہ علی بن ابی طالب سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں اور مجھ سے اجازت مانگتے ہیں، لیکن میں اجازت نہ دوں گا
کبھی نہ دوں گا۔ البتہ علی بن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے کر ان کی لڑکی سے نکاح کر سکتے ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ بلا شبہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھ سے ہے اور مجھے خوف ہے کہ وہ اپنے دین میں آزمائی جائیں گی۔ اس کے بعد ابو العاص بن ربیع کا ذکر فرمایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد سیدہ زینب کے شوہر تھے، کہ اس نے مجھ سے جو بات کی اس کو سچ کر کے دکھایا اور جو وعدہ کیا اسے وفا کیا، اور میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے نہیں کھڑا ہوا، مگر اللہ کی قسم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی اور اللہ تعالیٰ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ اس معاملے میں حضور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خفا ہونے کا سن کر حضرت علی اپنے ارادے سے باز آ گئے، اور جب تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حیات رہیں حضرت علی نے دوسری شادی نہیں کی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے ان سے بغض رکھا بلا شبہ اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ پھر ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ فاطمہ کے غصے سے غضب فرماتا ہے اور ان کی رضا سے خوش ہوتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ان کا ہاتھ مبارک تھام لیتے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیتے اور ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے۔ اسی طرح جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتیں اور آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست اقدس تھام کر اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر اونی چادر مبارک تھی۔ اتنے میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ ان کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اس وقت یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے کہ اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں خوب پاک و منزہ بنائے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چاروں کے بارے میں فرمایا، میں اس سے جنگ کروں گا جو ان سے جنگ کرے گا، اور میں ان سے صلح کروں گا جو ان سے صلح کرے گا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کو اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔